معاف نہیں کیا بلکہ اس کو درگزر بھی فرما دیا۔ وَعُنَفَهُ فِي التَّزْوِيج، البتہ وہ جو شادی انہوں نے کی ہوئی تھی، البتہ جھوٹ موٹ کی شادی اور جو انہوں نے حرکت کی تھی اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا اور کہا کہ کراہت ہے، ایام حرب میں، جنگ کے زمانے میں، جنگ کے دنوں میں ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا اس کو بھیج دو۔ اس کے بعد فخرج خالد، اب دیکھیے تیور حضرت خالد کے بدل گئے ہیں، اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ جب آئے تھے تو کس موڈ میں تھے کہ سر جھکائے ہوئے تھے اور حضرت عمر ان پر چڑھائی کر رہے تھے اور کہتے ہیں دشمن خدا تو نے ایسا کیا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بلکہ سنسار کروں گا، تم پر پتھر برساؤں گا۔ لیکن اب جب حضرت ابوبکر کا آشیرواد مل گیا ہے تو اب ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ اب آئے ہیں فخرج خالد وعمر جالس، اور حضرت عمر ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کے فقال، خالد بن ولید کہتے ہیں حلم الیہ یبن شملہ، یہاں پر البتہ عبارت مختلف ہے، یبن ام سلمہ ہے، اب بتا اے ابن شملہ، اے شملہ کے بیٹے اب بتا کیا چاہتا ہے تو مجھے پتھر مارنا چاہتا تھا نا، بتا اب تو کیا کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ یہ جو تیور بدلے ہوئے دیکھے حضرت عمر نے تو فعرف عمر، حضرت عمر پہچان گئے کیا کہ ان ابا بکر قد رضی عنہ، کہ ابا بکر اس سے یقیناً راضی ہو گئے ہوں گے، فلم یکلمہ، پھر اس کے بعد خاموش رہے، بات حضرت عمر نے نہیں کی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر نے اس بات کو بھلا دیا، بلکہ دیگر تاریخ میں ملتا ہے جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو معزول کر دیا خالد بن ولید کو اسی جرم پر۔ اب مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر حضرت ابوبکر کو پرابلم کیا تھی، یا حضرت ابوبکر جو اس طرح صفائی اس کی طرف سے پیش کر رہے ہیں جو کہ دو گناہان کبیرہ میں مبتلا ہوا، قتل بھی کیا اور پھر زنا بالجبر بھی کیا، تو ایسے سلسلے میں ایسے بڑے گناہ کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ایسی مہربانی خالد بن ولید پر کس بنا پر کی تھی؟ کیوں مالک بن نویرہ کے سلسلے میں کوئی ایکشن نہیں لیا؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ سوال آپ نے کیا نا، جواب اس کا ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اہل سنت کی کتابوں میں جواب نہیں ملا، لیکن پھر بھی ہمیں اہل بیت کی احادیث میں اس کا جواب مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظلوموں کی داستان زیادہ تر مظلوموں کے دفتر میں ثبت ہوتی ہیں، مظلوم کی بات کو سمجھتا ہے، ظالم یقیناً اس مظلوم کے ظلم پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مظلومیت کو ابھار کر کے پیش نہیں کرتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ حضرت مالک بن نویرہ کی اس مظلومیت کو بھی کسی حد تک اہل سنت کی کتابوں میں درج کر دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ تعویلات کے ساتھ درج کیا، لیکن آئیے اس کی وجہ جانے کہ آخر حضرت ابوبکر نے کیوں ایسے بڑے جرم کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اس کے لیے سمجھنے کو بحار الانوار پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ بحار الانوار اس کو دیکھیے گا، بحار الانوار یہ کتاب ہے اور یہ اخبار ائمہ اطہار کا مجموعہ ہے، جس کے لکھنے والے العلم علامہ فخر الامہ الشیخ محمد باقر المجلسی قدس سرہ، ان کی 30ویں جلد میں، بحار الانوار کی 30ویں جلد میں، اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ 30ویں جلد میں کیا ہے۔ اس کو آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہے صفحہ اس کو جلد کو، تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی 30ویں جلد میں کیا ہے۔ وہی بات کہ جو مالک بن نویرہ کے ساتھ ہوئی، اس کی وجہ ایک طویل حدیث کے اندر بتائیے۔ میں ساری حدیث کو بیان نہیں کرتا اس لیے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مزید کچھ اور ہم صحابہ کرام کی مظلومیت کو آج بتانا چاہتے ہیں۔ صرف آپ دیکھیں بحار الانوار 30ویں جلد صفحہ 343، باب جو ہے 20 اور صفحہ 145 جو باب کے اعتبار سے ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس میں کس طرح وہ مسلمان ہوئے اس کا ذکر بھی ہوا ہے، کہ کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ہم حاضر تھے، صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے،
کہ اذ اتاہ وفد من بنی تمیم، بنی تمیم سے ایک وفد آیا، منہم مالک بن نویرہ، مالک بن نویرہ بھی ان میں تھے۔ فقال یا رسول اللہ، مالک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علمنی الایمان، ایمان کی مجھے تعلیم دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانی رسول اللہ وتصلی الخمس وتصوم شہر رمضان وتؤدی الزکاة وتحج البیت وتعالی وصی ھذا من بعدی۔ سارا راز اس میں ہے، غور سے سنیے گا کہ حضور نے تعلیم دین کی دی، اور دین کی تعلیم دیتے دیتے فرمایا کہ تم اتباع کرو، محبت کرو اور ان کے موالی بن جاؤ جو میرے وصی ہیں میرے بعد۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ عَلِيٍّ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے علی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے وصی ہیں میرے بعد، ان کی اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ اب یہ جو حضرت مالک بن نویرہ کو تعلیم ملی تھی، اس تعلیم پر یہ اتنے پابند تھے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو بنی تمیم کے کچھ لوگوں کے ساتھ مالک بن نویرہ مدینے میں تشریف لاتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور یہ تفصیل اس حدیث کے اندر موجود ہے، میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن جناب وہ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں تو معاملہ کچھ عجیب و غریب سا ہے کہ مولا علی خطبہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ حضرت ابو بکر خطبہ دے رہے ہیں۔ اب اس بات کو انہوں نے دیکھا تو مسجد کے اندر ہی انہوں نے اعتراض کر ڈالا۔ بات یہاں آپ کو سمجھ میں یقیناً آ گئی ہوگی۔ دیکھیے وہ جب خطبہ دے رہے تھے تو یخطب الناس فنظر الیہ وقالوا اخو التیم قالوا نعم قال ما فعل وصی رسول اللہ، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصلی وصی علی علیہ السلام ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کی اطاعت کروں، امرنی بموالاتہ۔ قالوا یا اعرابی الامر یحدث بعد الامر الاخر، لوگوں نے کہا اے بدو، اے عربی، حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک امر دوسرے امر کو جنم دیتا ہے۔ قالت اللہ ما حدث شیء وانکم لخنتم اللہ ورسولہ، کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے، بلکہ بے شک تم لوگوں نے اللہ سے خیانت کی ہے اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ ثم تقدم الی ابی بکر، پھر اس کے بعد مالک بن نویرہ ابی بکر کی طرف جاتے ہیں۔ وقال له من ارقاک ھذا المنبر، بتا کس نے تمہیں اس ممبر پر چڑھنے کے لیے کہا۔ ووصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جالس، جبکہ رسول اللہ کے وصی علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال ابو بکر اخرجوا الاعرابی البوال علی عقبیہ من مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہتے ہیں اس کو اللہ کے نبی کی مسجد سے باہر کرو، یہ بوال مچا رہا ہے۔ دیکھیے نا، ایک صحابی جو اپنے رسول سے دیے ہوئے وعدے کی پابندی کر رہا ہے اور لوگوں کو وعدہ یاد دلا رہا ہے، اس کو مسجد سے بوال کہہ کر کے، یعنی بوال مچانے والا کہہ کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے، فقام الیہ قنفذ من عمیر و خالد بن ولید فلم یزالا یکذبان، اس کے بعد یہ دونوں آتے ہیں اور اس کو پکڑ کے باہر لے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کے بعد کے صفحہ جو اسی صفحے کے ذیل میں آتا ہے کہ وہ وہاں سے جاتا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ